نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محبوب کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت آمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ عقیدت ہدیہ صلاۃ ہدیہ اسلام پیش کرنے کے بعد تمامی احباب ایصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں۔ ختم گل کی محفل ہے بسلسلہ ایصال ثواب محمد سلمان نواز مرحوم جو ڈاکٹر غلام نبی بخش کے بھائی ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کے لیے تمامی احباب یہاں اکٹھے ہوئی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ 25-30 منٹ کا میرا بیان ہوگا، اس میں ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی اور ساتھ ناموس رسالت کے حوالہ سے بھی۔ اللہ پاک میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ شرح الصدور کتاب میں موجود ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت امام جلال الدین سیوطی ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ عظیم مفسر قرآن ہیں، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو حالت بیداری میں 72 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا لجپال آقا نے ارشاد فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، جب یہ اپنی قبروں میں منتقل ہوں گے بہت سارے گناہ بہت ساری خطائیں لے کے جائیں گے، لیکن جب اپنی قبروں سے نکلیں گے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ قبر میں گئے گناہ لے کے اور قبر سے نکلے گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں بخش دیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے، ان کے خویش، ان کے عزیز، ان کے اقارب، ان کے والدین جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ نے اس دعا کی وجہ سے انہیں بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ یہ دعا کی برکت ہے اور یہی ایصال ثواب ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے اعزاء کے پیچھے جو دنیا سے گزر جائیں ان کے پیچھے دعائے مغفرت کرتے ہیں، قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، نفلی عمرہ کرتے ہیں، پھر ان تمام نفلی عبادات کا ثواب جو دنیا سے گئے ان کی روح کو ایصال کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ سبحان اور اللہ۔ پھر اس کا فائدہ صاحب میت کو قبر میں ملتا ہے۔ اب یہاں میں قرآن مجید فرقان حمید سے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آبا نیک ہوں، اجداد نیک ہوں، اسلاف نیک ہوں تو ان کی نیکیوں کا فائدہ بھی بعد والوں کو ملتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اس فائدہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیجے کا، دسویں کا، ختم کا، کل کا، کیا ہے وہ ان کا انسان کا اپنا عمل ہے، وہی عمل فائدہ دے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، انسان کا اپنا عمل بھی فائدہ دیتا ہے، جو بعد والے عمل کرتے ہیں وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ آئیں قرآن کھولتے ہیں، صالحین کی نیکیوں کا فائدہ بعد والوں کو ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آبا نیک ہیں، اجداد نیک ہیں، نسبت والا بندہ ہے، اس کے آبا و اجداد اللہ کے ولی ہو کے گزرے ہیں، ان کی نیکیوں کا فائدہ بھی بعد والوں کو ملے گا۔ اللہ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے پیارے دوپہر کا وقت ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں، کھانے کی طلب ہوتی ہے، ان بستی والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں، لیکن وہ بستی والے کھانا نہیں دیتے، ان دونوں حضرات کو اپنی بستی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام ان بستی والوں کی دیوار گر رہی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں، اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر، انہیں جلال آ گیا، انہوں نے ہماری میزبانی نہ کی،
انہوں نے ہمیں کھانا نہ دیا، انہوں نے ہمیں بستی سے نکال دیا، یہ دیوار گر جاتی، یہ مر جاتے، یہ مہربانی، یہ شفقت، اے خضر تو نے کیوں کی؟ تو حضرت خضر نے جو جواب دیا، رب کا قرآن اس جواب کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو دیوار تھی یہ دو غریب یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی بستی والے وہ خزانہ استعمال کر لیتے، میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا، اب یہ خزانہ محفوظ ہو گیا، اب یہ بچے جب جوان ہوں گے پھر اس خزانے کو نکال کر استعمال کر سکیں گے۔ اب دیکھو رب قرآن میں کیا فرماتا ہے، حضرت خضر نے جو جواب دیا رب نے اس کو ذکر کیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ اے موسیٰ، یہ شفقت، یہ مہربانی، یہ اللہ کا فضل اس وجہ سے نہ ہوا کہ یہ یتیم تھے، یہ چھوٹے تھے، یہ کم سن تھے، یہ نابالغ تھے، نہیں یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ یہ نیکوں کی اولاد تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ رسالت رسول اللہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت اے جڑے اسی گل آکھدے ہیں نا کہ نیکاں نال رل جاؤ، چل جا۔ اے اللہ والے نال دی سنگت اختیار کرو، اے نسبت دا فائدہ وے۔ مفسرین کام لکھ دے ون کہ اے جڑے بچے سے انہاں دا پیو نہیں، انہاں دا کوئی دادا پردادا اللہ دا ولی ہو کے گزرا سی، اللہ 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 اللہ۔ پیو بھی نہیں، کوئی دادا پردادا اللہ دا ولی ہو کے گزرا سی، نیکیاں پردادے کی دیاں فائدہ بعد والے ملا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ صالحین کی عبادت کا فائدہ بعد والوں کو ملتا ہے، تو تسی کہو کہ اس دعا کا فائدہ نہیں ملتا؟ اب دوسری حدیث واقعہ ایک حدیث واقعہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ اب یہ تو یہ ہوا کہ اولاد نیکوں کی، ان کی نیکیوں کا فائدہ بعد والوں کو ملا، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب اولاد نیک ہے، والدین کمزور، اولاد حافظ قرآن، اولاد عالم دین، اولاد محافظ ختم نبوت، اولاد مجاہد ناموس رسالت، اولاد جڑا حضور عزت قربان ہو گیا، اگر اولاد اے جی ہوئے تو کہ اس دی نیکیاں دا فائدہ بھی پہلے ملسی یا کہ نہیں ملسی؟ آؤ حدیث نال ثابت کریے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اے حدیث مشکات ہے، حدیث مشکات، میرے کریم آقا لجپال آقا نے اشارہ فرمایا ایک مومن بندے کو دفن کر کے اس پر مٹی ڈال کے جب اس کے اعضاء اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، اللہ پاک اس قبر والے کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کرے اس گالا، اللہ اللہ۔ بندہ فوت ہویا، دفن ہویا، کچھ ٹائم گزرا، اللہ قبر وچ اس مومن بندے دے درجات بلند کر داوے۔ وہ بندہ کمزور، وہ بندہ خطاکار، وہ بندہ گناہگار، جب اس کے درجات قبر میں بلند کیے جاتے ہیں، وہ بندہ گناہگار رب کی بارگاہ میں ملتمس ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بندہ گناہگار رب کی بارگاہ میں ملتمس ہو کے عرض گزار ہو کے یہ عرض کرتا ہے، مولا میں اتنا نیک نہیں تھا، اتنا پرہیزگار نہیں تھا، اتنے سجدے نہیں، اتنے قیام نہیں، اتنی نیکیاں نہیں، اتنی تہجد نہیں، اتنے روزے نہیں، قبر میں میرے درجے بلند ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے مومن کو، اس بندے گناہگار کو قبر میں جواب دیتے ہیں، اے میرے بندے تیرے ذاتی رکوعات کی وجہ سے نہیں، تیرے ذاتی سجودات کی وجہ سے نہیں، تیری تسبیحات کی وجہ سے نہیں، قبر میں تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے تو نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پتہ چل رہا ہے کہ صرف اپنا عمل ہی کافی نہیں، کوئی اور بھی عمل کرے تو فائدہ ملتا، یعنی بعد اللہ نیک ہوئے، اولاد نیک ہوئے، اولاد با یا ہوئے، اولاد با کردار ہوئے، اولاد حضور دی ناموس تے پہلا دینے والی ہوئے، اولاد حضور دی عزت قربان ہونی والی ہوئے، تو خدا دی عزت دی قسم اس دی نیکیاں دا فائدہ قبر وچ جڑ گیا انہاں نوں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔
اللہ سبحان اللہ اے جنا حضور دی عزت پہلے دیتے نا وہ شہدائے ناموس رسالت اللہ اللہ یا میں تھے آل حضرت ایک کلام پڑھا اللہ اللہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں عرش حق مصدر ہے رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جہنم میں گیا. اے جڑے آج آخر دینا نہیں نہیں یہ کیڑی گل ہے، کارٹون اتنے بڑے سانو کی ٹینشن ہے، اسی اپنے ملک دا امن کیوں برباد کریے. اے گل سنو، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. اللہ 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 سبحان اللہ. ابراہیم جیسے نبی، ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی، انہوں نے بھی حضور دی حاجت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بغیر گل نہیں بڑھنی. تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ کی عزت کی قسم، میرے کریم آقا لجپال آقا کی عزت پر قربان ہونے والے، حضور کی ناموس پر قربان ہونے والے، جب وہ شہدائے ناموس رسالت قبر میں گئے ہوں گے، سرکار جب تشریف فرما ہوں گے تو قبر جنت کا باغ بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اے حدیث سنا کے کہ قبر جا سو 3 سوال ہو سن، اور کہے 3 سوال دسو دوسری یہی سوال من ربکا ما دینکا ما کنتا تقولو فی حاضر رجل. اے سب تو اہم جڑا سوال ہے کہ ما کنتا تقولو فی حاضر رجل. اور سنو جنہاں حضور دی عزت پہلا دیتا ہویا، اور جنہاں حضور دے ناتے گولی کھائی ہوئی، جنہاں دا کوئی ذاتی مقصد نہیں، جنہاں اپنی جائیداد واسطے گولی نہیں کھا دی، اور جنہاں اپنی کسی عزت واسطے گولی نہیں کھا دی، جنہاں اپنے بھرا نو گالی نہیں پہ گولی نہیں کھا دی، اور جنہاں حضور دی عزت پہلا دے کے شہید ہو گئے. اور سنو جدو حضور قبر جلوہ فرما حسن ما کنتا تقولو فی حاضر رجل، اے سوال ہو سی فرشتے پوچھن اے ہستی انہاں دے بارے تو دنیا وچ کیا آکھدا ہے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری قبر وچ آئی، تیری قبر روشن ہو گئی، اس ہستی دے بارے تیرا کیا خیال آیا؟ کہ سنگیو جنہاں لبیک تے نعرے لا کے گولی کھائی ہو سی، سبحان اللہ جنہاں اے نعرہ لایا سی لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، آقا تیری خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، اور جنہاں حضور دی نام تے گولی کھائی ہو سی تو سرکار قبر جائے سن. اور میرا ایمان آکھدا وے، میرا وجدان آکھدا وے، اور میرا یقین ہے گل کہندا وے کہ سرکار قبر جائے ہو سن حضور فرشتیاں پیچھے کر دیتا ہو سی. انہوں کو پوچھ دے ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہزادہ صاحب اے اون میرا آقا فرمایا سی اے اون جنہاں میرے ناتے غیرت کھا دی. اللہ اللہ. بلکہ تے او حدیث پاک میں یاد آ گئی نے میرا آقا جدو صحابہ موجود، اللہ اللہ. اور سنو سرکار دے صحابہ موجود، میرا آقا فرمایا دسو کنا لوگوں دا ایمان عجیب ہے. سبحان اللہ صحابہ کی دی آسا ساڑا ایمان عجیب ہے. اساں تساں ویکھا وے، سبحان اللہ. اساں تساں ویکھا تہاڈی مجلس تہاڈی صحبت تہاڈی سنگت اختیار کیتی وے، اور تہاڈے ہاتھ تے بیعت کیتے وے. سبحان اللہ. ساڑا ایمان عجیب ہے. میرا آقا فرمایا تہاڈا ایمان عجیب نہیں ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان عجیب نہیں ہے. سبحان اللہ. فرمایا صحابہ تہاڈا ایمان عجیب نہیں ہے. صحابت کی دی آج اللہ تے فرشتہ دا ایمان عجیب ہو سی. اللہ اللہ سبحان میرا آقا اللہ. فرمایا نہیں فرشتہ دا بھی ایمان عجیب نہیں. پھر کہتی اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول ہی جانتا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. دیکھو صحابہ نو پتہ ہے نا کہ حضور سب کو جان دیں. جب سرکار کوئی بھی مسئلہ پوچھ دے ہیں صحابہ جب لاجواب ہو جانے ہیں اگوں آخنے اللہ ہو و رسول عالم، اللہ اس کو رسول بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. اے نہیں آنے کہ اللہ عالم ہو کہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ آنے کہ اللہ دے اذن نال، اللہ دی اجازت نال اللہ دا نبی بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. عرض کی تھی اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. میرے آقا نے 14 صدیاں قبل فرمایا سنو میرے صحابہ وہ بہت بعد میں آئیں گے، اللہ اللہ سبحان اللہ. اور بعد میں آئیں ہوں گے جنہوں نے دیکھا نہ ہوگا اور جنہوں نے سنا ہوگا، لیکن جب میری عزت کی بات آئے گی وہ اپنی جان میری خاطر قربان کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ خدا دی عزت دی قسمیں اے حضور دی نام دے شہید ہو رہے ہیں.
اور لاہور بھی شہید ہوئے، کراچی بھی شہید ہوئے، اور فیصل آباد بھی شہید ہوئے، اور جنہاں گولیاں بھی لگدیاں پیاں اور پشت گولی نہیں کھا دی اور سارے سینے تے گولیاں کھا دیاں، اور اے ہی نہ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ گالے غیرت پیدا کیتی جاوے۔ میں نے رستے دے دسا جا رہا یہ شہزادہ وقاص دستا پیا ہے کہ جدوں یہ محمد سلمان صاحب دنیا تو جان تو پہلے ویکو نا جنہاں حضور دی عزت کی گل کیتی نا، پھر گل تو یہی ہے نا ایسائی دن کی ایک دعا مانگو خاتمہ ایمان نصیب ہو جائے، خاتمہ ایمان نصیب ہو جائے، اور وقت نزا کلمہ نصیب ہو جائے، وقت نزا کلمہ نصیب ہو جائے، اور جنہاں حضور دی خدا دی قسم عزت دی گل کرتے ہیں، اور جنہاں نو ہوش آیا، جنہاں بیہوشگی چھوڑ دیتی اور نبی دے دین نال کھڑے ہو گئے، جدوں انہاں دا وقت آخر آیا وے انہاں لبیک دے نعرے لائے، انہاں لبیک یا سیدی یا رسول اللہ دے نعرے لائن، انہاں تاجدار ختم نبوت دے نعرے لائن، انہاں حضور دے ناموس پیدایاں دی خدمت کی تھی وے اللہ دی عزت کی قسمیں، اے خدمت رب دی بغاج قبول بھی ہو گئی ہے، منظور بھی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت زندہ۔ قاری صاحب سلمان صاحب دنیا تو رخصت ہونے تو پہلے بچے دستے پہ نکالے انہوں نے خاندان والے موجود، انہاں سایہ نے ہاتھ کھڑے کیتے لبیک دے نعرے اور تاجدار ختم نبوت دے نعرے لائے۔ دیکھو نا پھر اس وقت ملک الموت بھی کھڑا ہو سی، ملک الموت بھی سامنے ہو سی، روح بھی قبض ہوندی بھی ہو سی، اور سنو میرے آقا دی حدیث مبارکہ یہ جان ہی بھی نہیں نکل دی۔ میرے آقا فرمایا کہ ایک جھاڑی ہوئے خاردار، اس نے اتے سوتی کپڑا پھینکا جاوے، اس سوتی کپڑے نو کھینچا جاوے، جڑی اس کپڑے دی حالت ہونی ہے وقت نظر اے ہی بندے دی حالت ہونی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اگلی نال حدیث سنو، میرے آقا فرمایا اے تے گناہگار ہے نا، اے تے فاسق و فاجر ہے نا، اے تے غداراں دی موت ہے نا، اے تے انہاں کتیاں دی موت ہے جنہاں حضور دے مجاہدہ تے گولیاں ماری، اے تے انہاں دی موت ہے۔ اور سنو حضور دے مجاہدہ دی موت کس طرح؟ اللہ 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 اللہ۔ میرے آقا فرمایا جب مومن کی جان نکالی جاتی ہے جیسے مکھن ہو مکھن سے بال نکالا جائے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے مکھن ہو مکھن سے بال نکالا جائے۔ اللہ اللہ۔ وہ گل ہے نا کہ اے جدوں محمد سلمان ملک الموت سامنے آیا، اے نظر دی گھڑیاں بڑیاں سخت ہیں، لیکن انہوں نے لائے حضور دے نعرے، لبیک دے نعرے، تاجدار ختم نبوت دے نعرے، اور جان انجی نکلی ہے جو مکھن وچوں وال نکلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سانو حضور دی ناموس دا پیرادار بناوے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا گیا سے کام للہ الحمد میں دنیا سے اے گل دسی نا خادم حسین نظوی صاحب کیڑی گل دسی ہے؟ اللہ اللہ۔ انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ سنگیو دین نال کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اللہ۔ اج پارلیمنٹ میں نعرے لیندے پہ ہو اور ایسا نعرے پہلوں لائے تو سانو اج یاد آیا، لیکن غیرت تھوڑے اندر پیدا ہوئی لیکن گھٹ پیدا ہوئی۔ اگر پوری غیرت پیدا ہوئے تو اسی اس اسمبلی کا بائی کاٹ کر دو اور تسی استعفے پیش کرو، اور جس دیش میں حضور دی عزت نہیں اس دیش دی پارلیمنٹ میں اساں جانا ہی نہیں۔ اللہ اللہ بے شک غیرت بے اسلام کا شک۔ نام ہے۔ ایک غیرت نہیں کہ تساں اتنے جا کے دسیا نہیں اسی حضور دے غلام ہاں، اور حضور دے غلام ہون تے پھر اینا چیزاں دی تے ویلیو ہی کوئی نہیں رہتی، انہاں سیٹاں دی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ گل تو یہ چاہیے وے کہ جڑے لوگ اسمبلی دے جا کے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لانے پہ اسی انہوں سلام پیش کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن نال انہوں یہ بھی دستے ہیں کہ تسی اپنے استعفے عمران نو پیش کرو۔ تسی دسو کہ نہیں اسی بالکل جہاں تک اے فلاں دا سبھی تو نہیں کٹو گے ساڑھے استعفیٰ اساں استعفیٰ دے دیتا ہوئے گل اے گل تھوڑی میری گل نہیں ہے،
ایک گل حضور دی عزت دی گل ہے، اللہ اللہ خدا دی قسمیں نہ میں ایک گل کر کے میں تو سن کو خطابت بھی کھانی میں نہ میں تھوڑے کو گدار لینے دا شوقین ہاں، یقین کرو میں نے ایک ہی خواہش ہے کہ حضور راضی ہو جا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری افتائی دا ٹائم قریب ایک حدیث مبارکہ سنا کے میں اپنے بیان کو ختم کردا پیا، اور سرکار دی ہستی تو خدا دی قسمیں ہستی اسی بڑے گناہگار ہیں اور اسی بڑے ماڑے ہیں، بڑے پیڑے ہیں۔ بخاری دی حدیث مبارکہ موجود ہے، جدوں گناہگار امتی ہر طرفوں جدو جواب ہو جاسی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو سن تے میرے کریم آقا لجپال آقا رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو جا سن۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دی شفاعت واسطے امتیاں دی شفاعت میرے آقا رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسکا یا محمد، اے میرے کریم آقا سر مبارک اٹھائیے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے سبحان میرے کریم اللہ آقا سر انور اٹھائیے۔ اے وقت ہے کہ عیسیٰ بھی دم مانے دی مجال نہیں، آدم بھی پریشان نفسی نفسی، عیسیٰ بھی پریشان نفسی نفسی، حضرت موسیٰ جیسے جلالی پیغمبر بھی پریشان، ابراہیم بھی نفسی 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 سانو اپنی پڑی ہوئے، لیکن میرے کریم آقا لجپال آقا اس وقت رب بارگاہ دی اگے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جا سن۔ اللہ فرمایا سی ارفع راسکا یا محمد، اے میرے کریم اے میرے محمد اپنے سر انور کو تو اٹھائیے۔ اللہ اللہ اگلا جملہ سنو، سبحان اللہ سل توتا وشوا تشفا، آج اے محمد عربی جو تو سوال کرے گا پورا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کرے گا تیری شفاعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے جنہ اللہ گناہگار میرے بابا جی فرمانے ہیں کہ گناہگار واسطے معافی ہے، غدار واسطے معافی نہیں، اسی گناہگار ضرور ہیں لیکن غدار نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اسی غدار نہیں ہیں۔ تو سرکار دے بن جاؤ خدا دی قسمیں، دنیا وچ بھی عزت، قبر وچ بھی عزت، حشر وچ بھی عزت۔ اللہ پاک سن سرکار دی غلامی عطا فرمائے، آمین محمد سلمان صاحب دے درجات بلند فرمائے، اللہ علیین بلند مقام عطا فرمائے، ڈاکٹر صاحب نو انہاں سارے خاندان نو صبر عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔